تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے، اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے، یہ نذرانہ حاضر ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں، کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں، جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے۔ ہاں شرط ہے اس کی، وہ شرط آگے آ رہی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں۔ اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور اذا دعان، جہاں مجھے پکارے جب پکارے، there and then میں موجود ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے، یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا، تم بارش برآؤ گے میں ہاتھ بڑھاؤں گا، لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری، تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے، تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے۔ لیکن ہر چیز ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری دوستیاں ہو، پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو۔ ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے اور سارے پردے ہٹ جائیں گے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بھی اس کے سوا مدد کے قابل نہیں، جو زندہ اور موت سے پاک، جو شہرک سے زیادہ قریب، جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ان سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اذا دعان، اور جہاں مجھے وہ پکارے، جب بھی مجھے پکارے۔ تو ویسا پکارنے والا دل اور طریقہ چاہیے۔ میرا رب تو سننے بیٹھا ہے، تو اس اللہ سے دوستی لگاؤ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، جسے سنانے کے لیے زبان کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، دل کی دھڑکنوں میں بھی پکارو تو وہ سنتا ہے، وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو بھی سنتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کسی سے ملاقات کرنی ہے تو آپ اس سے اجازت مانگیں گے، پھر وہ اجازت دیں گے، ان کے پاس ٹائم ہوگا تو اس حساب سے آپ کو اجازت دیں گے تو ان سے ملنے جائیں گے۔ یہی اسلام کا بھی طریقہ ہے کہ آپ اجازت لے ہی کر جاؤ، لیکن جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس سے ملنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اسے جس وقت چاہو، جب بھی چاہو، اس وقت آپ اس کو پکار سکتے ہو۔ وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے، بلکہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر غور سے سنتا ہے اور سمجھتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے بس۔ تو اس اللہ کو کیوں نہیں پکاریں جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارو،
اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جب شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم مجھے خوشی میں پکارو، میں تمہیں غم میں یاد کروں گا۔ تو پھر اس اللہ سے کیوں نہیں دوستی لگائیں جو بڑا قدردان ہے، جو غفور ہے، جو رحیم ہے، جس کے اندر ہر صفات موجود ہیں، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ بس اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زبان اور ایسا دل عطا کریں جس سے ہم اس کو پکاریں، اس کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔